اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم۔ حیات انسانی کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے ضوابط و قوانین مقرر کیے ہیں جنہیں قرآن کریم میں سنن کہا گیا ہے۔ سنت اللہ یا سنن اللہ ہے۔ ان سنن میں ایک بنیادی سنت و ضابطہ و قانون نظام حق و باطل ہے۔ دو قانون ہیں، ایک قانون حق حیات انسان کے لیے اور ایک راہ باطل زندگی انسان کے لیے۔ حق انسان کی زندگی کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے سنت حق و باطل میں، وہ مد نظر ہے، نہ وہ حق جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے و ایجاد کیا ہے، یا جس تعبیر میں خود ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کو حق کہا جاتا ہے، بلکہ وہ حق مراد ہے جو حیات بشری کے لیے، حیات انسانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا ضابطہ و پیمانہ قانون اس کا یہ بنایا گیا ہے کہ حق حیات انسانی کے لیے وہ تمام فرامین، احکام، دستورات اور آئین ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ مثال دی ہے قرآن کریم نے اسی حق کو واضح کرنے کے لیے، وہ حق جو لوگوں کے لیے نافع ہے اور اس کے جوار میں باطل پیدا ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ رعد میں پانی کی مثال دی ہے کہ آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا ہے، یہ پانی زمین پہ بہتا ہے اور پانی کے بہنے سے پانی کے اوپر جھاگ ابھر آتی ہے، زبد رابی، ابری ہوئی جھاگ، اور پھر اسے یہ فرمایا ہے کہ جھاگ خود ختم ہو جاتی ہے اور پانی لوگوں کے لیے نافع ہے، وہ زمین پہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ مثال ہے حق اور باطل کی سمجھنے کے لیے۔ مثال سے ہم نے حق و باطل کو سمجھا اس طرح سے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جھاگ نازل نہیں کی۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو ہدایت نازل کی ہے وہ حق ہے، باطل اللہ نے نازل نہیں کیا۔ جھاگ پانی کے بہنے سے زمین کے اوپر بنی ہے، پانی کے اندر مخلوط ہوئی ہے ہوا پانی کے چلنے سے، اور ٹکرایا ہے یہ پانی مختلف زمین کے حصوں سے، جس کے نتیجے میں جھاگ پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح باطل بھی جب انسان کے پاس حق آتا ہے اور حق انسان کے طرف تبلیغ ہوتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، جاری ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے، انسان کی جانب سے حق کے اندر بعض چیزیں شامل ہوتی ہیں جس سے باطل پیدا ہوتا ہے انسان کی جانب سے، اور وہ جھاگ کی طرح ہے۔ یہ جھاگ ختم ہونے والی ہے اور حق کو بقا، پائیداری نصیب ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے نافع ہے وہ جھاگ نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ یہ مثال ہے قرآن کریم میں حق اور باطل کو تشخیص دینے کے لیے کہ حق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، انزل من السماء ماء، اور جھاگ خود بنی ہے پانی کے چلنے سے،
باطل انسانی رویوں سے، انسانی افکار سے، انسانی خواہشات سے، انسانی اعمال سے پیدا ہوتا ہے، اور حق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا حق کے اوپر باطل بنتا ہے. جس طرح جاگ پانی کے نیچے نہیں بنتی بلکہ اوپر آتی ہے، چونکہ جاگ ہلکی ہوتی ہے اور پانی وزنی ہوتا ہے. پانی نیچے ہوتا ہے، جاگ اوپر ہوتی ہے. اسی طرح انسانی زندگی میں، معاشرے میں اور معاشرت کے اندر جاگ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، باطل اوپر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اور حق تہنشین ہوتا ہے. حق کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور باطل ابھرا ہوا ہوتا ہے، رابی ہے. باطل رابی ہے اور حق ماکس ہے، زمین کے اوپر چپکا ہوا ہے یا ٹھہرا ہوا ہے، ابھرا ہوا نہیں ہے. ابھرا ہوا ہوتا تو لوگوں کو پہلے حق نظر آتا، پھر باطل. انسان جب بہتے پانی کی طرف جاتا ہے تو پہلے جاگ نظر آتی ہے، پھر جاگ کے نیچے پانی موجود ہوتا ہے اور اس کی طرف انسان توجہ کرتا ہے. اسی طرح باطل رابی ہے، باطل ابھرا ہوا ہے، نمایاں ہے، سر اٹھائے ہوئے ہے، پہلے نظروں میں آتا ہے، چشمگیر ہے باطل. ساتھ ہی باطل کی اور بھی صفات ہیں کہ باطل زہوق ہے، باطل ناپائیدار ہے، باطل جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہی چیز جو ختم ہونے والی ہے، جاگ، اس سے لوگوں کا تمسک زیادہ ہے، لوگوں کو اس سے زیادہ سروکار ہے پانی کے بجائے یا حق کے بجائے. جاگ کا سہارا لوگ بنے ہیں، انسان بنے ہیں کہ جاگ کو ختم ہونے نہیں دیا. وہ شے جس کی ذات میں ضحوق ہے، باطل کی ذات میں ضحوق ہے، لیکن باوجود اس کے کہ جاگ ہے، وہ ضحوق اس کا ذاتی خاصہ ہے، وہ ذاتی صفت ہے، اس کے باوجود یہ باطل رابی، زبد رابی ہمیں ہر طرف دنیا میں ابھرا ہوا باطل نظر آتا ہے. اس کی کچھ وجوہات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ کیوں ضحوق باطل جس کی ذات میں بقا و پائیداری و ثبات و ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ زیادہ ہے، جاگ زیادہ ہے، باطل زیادہ ہے، اور حق نمایاں کم ہے، حق کی تشخیص کم ہے. پہلا مطلب اس سنت کے عنوان سے یہ بیان ہوا، بعد از معنی حق و باطل، کہ حق اللہ کی جانب سے ہے اور باطل لوگوں کی جانب سے پیدا ہوتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ باطل رابی ہے اور حق کم نظر آتا ہے، چونکہ حق کے متعلق اور باطل کے متعلق لوگوں کے رویے مختلف ہیں. وہ رویہ جو حق کے بارے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور جو باطل کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. حق کو قبول کرنا ہے، حق کو اپنانا ہے، حق کو اپنا منشور عمل بنانا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے مطابق انسان نے عمل کرنا ہے، اور باطل سے اجتناب کرنا ہے. احقاق الحق و ابطال الباطل، یہ فریضہ ہے، یا اجتناب عن الباطل یہ فریضہ ہے، انسان کا ماموریت ہے کہ خدا نے دو راہیں مقرر کر دی ہیں. ایک جادہ حق کہلاتا ہے حیات انسانی کے لیے، اور ایک جادہ باطل کہلاتا ہے. دونوں کے اوپر انسان کی زندگی نے آنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، انجام بھی دونوں کا اپنا ہے. حق کے جادے پر زندگی کا انجام ایک طرح سے ہے، اور باطل کے اوپر اگر حیات انسانی چڑھا دی جائے، آ جائے، انجام اس کا اور طرح سے ہے. انسان کا فریضہ تشخیص حق ہے، پہلے کہ خدا نے جو فرمایا ہے، نازل کیا ہے حیات انسانی کے لیے ضابطہ، وہ کیا ہے، اور اس کو تمیز کرنا، تشخیص دینا، باطل سے جدا کرنا تاکہ الگ ہو جائے. حق اور باطل جدا جدا رکھیں، باطل جدا رکھ کر اس سے اجتناب کرنا ہے،
اور اسے ابطال کرنا ہے، حق کو باطل سے الگ کر کے تشخیص دے کے اس پر عمل کرنا ہے، اسے اختیار کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن ایک کام انسان جو کثرت سے انجام دیتے ہیں وہ کتمان حق ہے، حق کو چھپاتے ہیں، تکتیم الحق۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے اسے جانتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں۔ ایک بڑی جمعیت انسان کی ہر نسل کے اندر حق سے بے خبر، لا تعلق اور لا علم ہے، جاہل ہیں، غافل ہیں، معلوم نہیں کہ حق کیا ہے۔ یہ ایک گروہ ہے۔ ایک طبقہ قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ جن کا پیشہ ہے باقاعدہ حق کو چھپانا، آگاہانہ طور پر جانتے ہوئے، علم رکھنے کے باوجود حق کے اوپر پردہ ڈالنا، حق کو کتمان کرنا، حق کو اوجھل رکھنا دوسروں کی نگاہوں سے۔ کس کے لیے؟ ساتھ قرآن کریم نے وجوہات بھی ذکر فرمائی ہیں کہ کیوں کرتے ہیں یہ کام، محرک کیا ہے، کیوں حق کو کتمان کرتے ہیں جبکہ جانتے بھی ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کے مفادات ثمن حقیر، قلیل، پست و گھٹیا تجارت کرتے ہیں کہ اللہ کا دین بیچ کر اور چھپا کر اس سے لوگوں سے معاوضہ وصول کرتے ہیں، دین کے بدلے میں معاوضہ وصول کرتے ہیں چھپا کر حق کو۔ اور اس میں زیادہ پیش رفت یا پیش قدم بنی اسرائیل نے کی ہے۔ یہ انحرافات دینی ان کے بانی یہود ہیں جن سے مسلمانوں نے سیکھا ہے، اور جو کچھ یہود نے انجام دیا ہے قرآن کریم نے مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، تذکر دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہود کی طرح دینداری نہیں رکھنی آپ نے، یہود کی طرح متدین نہ بنو۔ ایسی طرز کی دینداری جو یہود نے شروع کی اور دنیا کو بتائی، متعارف کروائی، آپ نے پرہیز کرنی ہے اس سے۔ قرآن کا صریح فرمان ہے کہ ان کی طرح دیندار نہیں بننا۔ بدترین دیندار یہود تھے، وہ علماء یہود۔ ان کا ایک کام حق کو چھپانا تھا اور ایک کام حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرنا، اور تیسرا کام قرآن ان کا ذکر کرتا ہے تحریف، حق کو جابجا کرنا، ہیر پھیر کرنا، اس کے اندر اٹھا کے اپنی جگہ سے اٹھا کے اور بے جا جگہ پر رکھ دینا، نامناسب جگہ پر حق کو رکھنا تاکہ اس کا معنی بدل جائے، اس کا مفہوم بدل جائے، اس کی مراد ہی واضح نہ ہو، روشن نہ ہو۔ تحریف، تلبیس اور تکتیم، چھپانا، مخلوط کرنا، ملاوٹ کرنا اور جابجا کرنا، یہ تین جرم یہود کے علماء نے شروع کیے یہود کے عوام کے ساتھ۔ اللہ کا دین چھپایا اور اس میں ملاوٹ کی، مخلوط کیا حق و باطل کے ساتھ۔ اور تیسرا کام تحریف کی، تحریف یعنی اپنی جگہ سے ہٹا کے جو تھا وہ پیش نہیں کیا اور اسے ہیر پھیر کر کے توڑ مروڑ کر جیسے نہیں تھا وہ بیان کیا، جیسے تھا دین یا احکام دین ایسے بیان نہیں کیے۔ قرآن کریم میں اس یہود کے عمل کا ذکر اس لیے ہے کہ ممانعت ہو، جو بلا علماء یہود نے دین یہود پہ نازل کی ہے وہ اسلام پہ نازل نہ ہو، اسلام و قرآن اس سے محفوظ رہیں، وہ پیروکاران قرآن اس آفت سے اور اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ اس لیے صراحت کے ساتھ وہ داستان قرآن کریم کے اندر ذکر ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم مشاہدہ کریں و تجزیہ کریں و موازنہ کریں یہود کا اور مسلمانوں کا، یہ ممنوع اعمال، یہ جرائم مسلمانوں نے زیادہ انجام دیے ہیں۔ حق کو چھپانا،
حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو جابجا کرنا، تحریف کرنا، جہاں حق ہے اسے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا اور اس کو بے محل رکھ کر اس کے معانی میں رد و بدل کرنا، ہیر پھیر کرنا، اور حقیقت کے بجائے ایک حقیقت نما مطلب بنا کر، حق نما مطلب بنا کر پیش کرنا۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ چونکہ یہ پیشہ ہے ان کا، اس طریقے سے رزق کماتے ہیں، ثمن قلیل لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں اس کام کا۔ معاوضہ عوام سے لیتے ہیں، معاوضہ حکومتوں سے لیتے ہیں، معاوضہ طاغوتوں سے لیتے ہیں، معاوضہ بہت ساری جگہوں سے ان کو ملتا ہے اس کام کا۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں، آغاز سورہ بقرہ میں آیا 42 کے اندر حق کے متعلق و سنت حق کے متعلق آگاہی بھی دی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن داستان یہود کے ضمن میں مقصود اہل قرآن کو سمجھانا تھا، لیکن تذکرہ علماء بنی اسرائیل کا ہے۔ آیا 42 سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، پہلے یہ آیت پڑھی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، کہ عہد کے سنت عہد میں یہ آیت بیان کی تھی اور اس کے ساتھ یہ مطلب بھی بیان ہوا تھا۔ وآمنوا، یعنی اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت یاد کرو جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد وفا کرو تاکہ آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد وفا ہو جائے، وفا کیا جائے۔ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ، اور خدا کا فرمانا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، عہد خدا مت توڑو اور خدا کی پرواہ کرو، لاپرواہ نہ بن جاؤ اللہ سے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس قرآن پر جو نازل کیا ہے میری جانب سے ہے، اس پر عمل کرو، یہ تصدیق کر رہا ہے سابقہ کتابوں کی، نبیوں کی اور سابقہ شریعتوں کی، اور آپ کے دین کی تائید کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اول کافر مت بنو، منکرین اول میں سے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حقیر و پست ثمن و معاوضہ و قیمت لے کر اور فیس لے کر میرا دین اور میری آیات مت بیچو، دین فروشی مت کرو، دین کا معاوضہ مت لو، کسی بھی شکل میں مت لو، چونکہ جب انسان دین کا معاوضہ طلب کرتا ہے یہ دین فروشی ہے، اور معاوضے کی لالچ میں دین میں انحراف انجام دیتا ہے، دین میں تحریف انجام دیتا ہے انسان۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو، تلبیس حق بالباطل مت کرو۔ تلبیس یا تلبسو، لباس حق باطل کو نہ پہناؤ اور لباس باطل حق کو نہ پہناؤ۔ مخلوط کرنا، ملاوٹ کرنا یا الجھا دینا کسی چیز کو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عورت کو مرد کا لباس پہنا دیں، مرد کو عورت کا لباس پہنا دیں، عالم کو جاہل کا لباس پہنا دیں، جاہل کو عالم کا لباس پہنا دیں۔ لوگوں پر امر مشتبہ ہو جاتا ہے، تشخیص نہیں دے سکتے، چونکہ لباس کسی اور کا ہے، ملبوس کوئی اور ہے۔ لباس و ملبوس جب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو امر مشتبہ ہو جاتا ہے دیکھنے والوں پر، وہ تشخیص نہیں دے سکتے۔ یہود کی یہ مہارت تھی، تخصص تھا ان کا کہ حق کا لباس باطل کو پہنا دیتے تھے چرب زبانی کے ساتھ۔ ان کو یہ ملکہ تھا، مہارت تھی، انہوں نے علم پڑھا ہوا تھا اور اس علم کی مہارت سے یہ کام آسانی سے کر لیتے تھے۔ سادہ لو عوام کو بہت آسانی سے و سادگی سے دھوکہ دے دیتے تھے۔
اور لوگ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے، جو کچھ یہ کہتے ہیں درست کہتے ہیں۔ ان کی مہارت یہ تھی کہ حق کے لبادے میں باطل پیش کرتے تھے، یعنی جاگ بیچتے تھے پانی بنا کر، یہ کہتے تھے یہ پانی ہے، یہ آپ کے لیے مفید ہے، جبکہ وہ جاگ تھی، باطل تھا۔ اپنی بنائی ہوئی باتیں، خود ساختہ، من گھڑت اور برتی کی باتیں، ادھر ادھر سے بٹوری ہوئی باتیں قمش جہل کر کے یہ لوگوں کو عطا کرتے تھے، اور لوگ ان سے دین سمجھ کر عقیدت و احترام کے ساتھ، جذبے کے ساتھ لوگ ان سے قبول کرتے تھے۔ وہ کام جو ابھی مسلمانوں میں ہو رہا ہے، وہ کام جو ممبروں پہ ہو رہا ہے، وہ کام جو پیشہ ور اہل معاوضہ ثمن حقیر و پست لے کر لوگوں کے دین کے ساتھ یہ بازیچہ کر رہے ہیں، کہ بہت بڑا جرم ہے حق کو باطل کے لباس میں لے جانا، باطل کو حق کا لباس پہنا کر، اور جاہل عوام کو جنہیں خبر نہیں حق و باطل کی، تشخیص بھی نہیں رکھتے، انہیں فروخت کرنا فیس کے بدلے میں۔ اس سے روکا گیا ہے، یہ کام مت کرو آپ، حق و باطل کو ایک دوسرے کا لباس مت پہناؤ، تلبیس مت کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو کتمان مت کرو، چھپاؤ مت، پنہان نہ رکھو حق کو۔ ظاہر اہل علم کو، علماء کو معلوم ہوتا ہے حق، پڑھتے ہیں۔ علماء یہود کو اسلام کے بارے میں حق معلوم تھا، علماء اسلام کو اسلام کے بارے میں حق معلوم ہے، جانتے ہیں، چونکہ پڑھتے ہیں، باخبر ہیں، لیکن چھپا دیتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ دو وجوہات کی وجہ سے، ایک لالچ و معاوضہ اور دین فروشی، دوسرا ڈر ہے وہ خوف۔ حق اس لیے چھپاتے ہیں چونکہ خوف ہے ان کو، بعض چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہے، کہ اگر ہم نے حق بیان کیا تو ہمیں ممنوع قرار دیا جائے گا۔ آج کے زمانے کے جو خوف ہیں، ہم نے اگر حق بیان کر دیا تو ہمیں مجلس نہیں پڑھنی دی جائے گی، ہمیں مجمع نہیں ملے گا، ہمیں ویزا نہیں ملے گا، ہمیں کوئی سیٹ نہیں ملے گی، ہمیں کوئی پوسٹ نہیں ملے گی، ہمیں کوئی مقام نہیں ملے گا، ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہماری فائلیں بن جائیں گی، ہمارے پیچھے ایجنسیاں پڑ جائیں گی اگر ہم نے حق بیان کیا۔ یہ ایک وجہ ہے خوف، چونکہ ڈرا ہوا انسان، خوف زدہ انسان، اس کی زبان پر حق جاری نہیں ہو سکتا، اگر ارادہ بھی کرے نہیں ہو سکتا۔ خوف میں زبان نہیں چلتی، اول تو خوف زدہ انسان زبان چلاتا ہی نہیں ہے، اگر چلائی بھی تو حق جاری نہیں ہوتا، لڑکھڑا جاتی ہے اس کی زبان، خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ جس طرح ڈر کی وجہ سے ہاتھ کانپ جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے پاؤں کانپ جاتا ہے، اسی وجہ سے ڈر کی وجہ سے زبان بھی کانپ جاتی ہے، زبان میں لرزش آ جاتی ہے، حق بیان نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑا محرک لالچ ہے، سمن، پیسہ، کمزوری ہے انسان کی، اور سب سے بری تجارت دین بیچ کر کرتا ہے، دین کا معاوضہ لے کر انسان تجارت کرتا ہے، جس سے دین بھی تباہ کرتا ہے، لوگوں کی حیات بھی تباہ کرتا ہے، زندگی بھی لوگوں کی تباہ کرتا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یعنی لا تَكْتُمُ الْحَقَّ، نہ حق کو باطل کا لباس پہناؤ اور نہ چھپاؤ اس کو، نہ کتمان کرو اس کو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، فَاتَّقُونِي، اور پرواہ کرو خدا کی، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کے مطلب دیگر ہے، انہی کی ہدایات میں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی ان کو یہی حکم ہے کہ آپ یہ جرم مت کرو۔ آیا 188 میں سورہ بقرہ میں اس جرم سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمان دیا ہے، آیا 188 کے اندر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپ
مال باطل کے ذریعے مت کھاؤ، باطل تمہاری معیشت کا منبع نہ ہو، جھاگ کے اوپر اپنی معیشت نہ بناؤ، باطل کے ذریعے کسب و کار مت کرو۔ باطل کی تشریح یا باطل انکم و درآمد کی تصریح و تشریح علماء نے فقہ میں کسی حد تک کی ہے، مکمل نہیں کی، ادھورا باب ہے کہ کس طریقے سے باطل کی کمائی کی جاتی ہے یا باطل سے مال لیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ لوگ کرتے تھے، ابھی قرآن کی اگلی آیت اس کو اور زیادہ واضح کر دے گی۔ علماء یہود و نصارہ جو آج تک ان کے اندر یہ روش رائج ہے، عقل مال بالباطل اس طرح سے کرتے تھے کہ لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، ان کو جنت بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ آپ آ کے ان کو پیسے دو، پادری کو، فادر کو، اور وہ اس پیسے کے بدلے میں مجرم کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہر اتوار کو چرچ میں جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں پادری کو اور گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ جو جو گناہ اعتراف کرتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ اتھارٹی ہے کہ میں یہ گناہ آپ کا معاف کر دوں، میں صلاحیت رکھتا ہوں کہ یہ آپ ختم ہو گئے، پاک ہو گئے، اب نئے گناہ کرو گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن ان کی بھی فیس دینی پڑے گی آپ کو۔ یہ عقل مال بالباطل ہے۔ عقل مال بالباطل یعنی ایسا مال آپ لوگوں سے لیں جس کے بدلے میں آپ کچھ انجام نہ دیں، جس کے بدلے میں آپ ان کو کچھ نہ دیں۔ جس طرح یہ تعویذ لکھنے والے ہیں، تعویذ کے بدلے پیسہ لینا عقل مال بالباطل ہے۔ چونکہ لوگوں سے مال لے لیتے ہیں، انہیں دیتے کچھ بھی نہیں ہے، جواب میں مال کے بدلے کچھ بھی نہیں دیتے، ایک دھوکہ اور ایک جھانسا ہے، یہ عقل مال بالباطل ہے۔ اور اس طرح کے جتنے ذریعے ہیں وہ سارے باطل ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے نماز پڑھاتا ہے، نماز واجب ہے پڑھنا اپنی، اور دوسروں کو پڑھانا یہ بھی سنت ہے کہ پڑھائی دوسروں کو پڑھائی، اس کے بدلے میں اگر پیسے لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، اسی کو ذریعہ درآمد بناتا ہے، یہ لوگوں کو کچھ دے نہیں رہا، پیسے لے رہا ہے، لوگوں کو کچھ نہیں دے رہا۔ آپ کہیں میں آپ کو نماز پڑھا رہا ہوں، نماز پڑھا رہے ہو تو آپ کا فریضہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ میں سانس لے رہا ہوں مجھے پیسے دو۔ سانس لے رہے ہو تو آپ اپنے فائدے کے لیے لے رہے ہو، اپنی نجات کے لیے لے رہے ہو، اپنا حق ادا کر رہے ہو۔ یا تبلیغ ہے، تبلیغ عالم پر واجب ہے، چونکہ عالم ہے بس دوسروں کو بتائے، آگاہ کرے، امر بالمعروف واجب ہے اس کے اوپر، امر بالمعروف کر کے لوگوں سے کہ ابھی اتنے پیسے نکالو، میں نے اتنا امر بالمعروف کیا ہے۔ وہ عقل مال بالباطل ہے، چونکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لوگوں کے لیے، آپ نے دیا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہے میں نے ان کو نصیحت کی ہے، امر بالمعروف کی ہے، وہ اپنا فریضہ ادا کیا ہے، ان کو کیا دیا ہے؟ اس سے تو خود سرخرو ہوئے ہو، خود بری و ذمہ ہوئے ہو۔ یہ مقدس طریقے ہیں عقل مال بالباطل کے لیے۔ اس طرح معاشرے کے اندر اس وقت 90% لوگوں کی عمومی درآمد عقل مال بالباطل ہے۔ دھوکہ، فریب، جھوٹ، مکر، مکاری اور ملاوٹ، یہ ذریعے ہیں درآمد کے۔ ان سے کما کے کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، انہی سے کار خیر بھی کرتے ہیں، اسی پیسے سے مسجدیں بھی بناتے ہیں، اسی پیسے سے مدرسے بناتے ہیں، اسی پیسے سے حسینیہ و کار خیر دیگر انجام دیتے ہیں۔ جب بنیاد ہی غلط ہے، مال ہی حرام ہے، غلط مال ہے، اس سے کعبہ بھی بنائیں تو بھی یہ پیسہ جائز نہیں ہوتا۔ اس سے کچھ بھی کریں، حرم بنائیں یا جو بھی کریں، یہ مال باطل ہے، غلط طریقے سے آپ کے پاس بلا جواز آیا ہے آپ کے پاس۔ اور یہ کام یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، اور اس مال کو حکام کی طرف مت لے جاؤ، مال حرام، عقل مال بالباطل، اسے حکام کے پاس نہ لے جاؤ، لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ وہ بھی اس مال سے فائدہ اٹھائیں، حکام بھی، حکمران بھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو لوٹ کر پھر حاکموں تک بھی پہنچاتے ہیں، اس کا کمیشن اور ٹیکس، یہ منع ہے کہ آپ یہ کام مت کرو۔ سورہ
آل عمران آیا 71 میں سورہ بقرہ کی آیا 174 پہلے پڑھ دیں ہم، پھر سورہ آل عمران میں جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیا 174 میں ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو کتاب الہی میں جو نازل ہوا ہے، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو چھپاتے ہیں۔ یکتمون، ان الذین یکتمون، چھپا دیتے ہیں، اس کو پنہان رکھتے ہیں۔ ما انزل اللہ من الکتاب، کتاب میں جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے لوگوں پر چھپا دیتے ہیں، پنہان کرتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس چھپانے سے بھی ثمن حقیر و پست وصول کرتے ہیں۔ قلیل سے مراد یہاں کم نہیں ہے، یعنی تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، زیادہ لیں تو غلط ہے، تھوڑے پیسے لیتے ہیں۔ قرآن تھوڑے لینے کو منع کر رہا ہے کہ زیادہ لیا کرو۔ اگر ثمناً کثیر لیں تو جائز ہے، ثمن قلیل لینا ناجائز ہے۔ یہ نہیں، ثمن قلیل یعنی پست، حقیر اور گھٹیا پیسہ، چونکہ بہت پست ہے یہ پیسہ۔ وہ لوگ جو بڑے اخلاقی جرم انجام دیتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ ہے ہر جگہ یہ قباحت و فساد موجود ہے کہ کچھ لوگ جسم فروشی کرتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ یہ بہت گھٹیا پیسہ ہے، پست پیسہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا فاسد، فحشا کا، منکرات کا مرتکب آدمی آپ کو آ کر پیسہ دے کے کہے کہ میں نے یہ ظالمانہ مفسدانہ کام کیا ہے، تن فروشی کی ہے اور اس سے مجھے یہ پیسہ ملا ہے، یہ لو اس کا کھانا میں آپ کو کھلاؤں، دعوت ہے آپ کی اسی پیسے سے، وہ انسان منہ نہیں لگاتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اس پیسے کو، چونکہ گھٹیا اور پست و پلید ہے، ذریعہ درآمد کا اس کا بہت پست ہے۔ قرآن اس سے زیادہ پست پیسہ، ثمن حقیر، پست و حقیر و گھٹیا مال وہ ہے جو دین بیچ کر کمایا جائے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں گھٹیا مال اور پست مال لیتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ مال کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، تکا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، اس مال پست سے دین کے بدلے میں یہ فیسیں لے کر اور پھر ان فیسوں سے حلوے مانڈے اور بریانی پکا کے کھاتے ہیں، اس کے بعد انہیں آخرت میں آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ نہیں قرآن کہہ رہا، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی تفسیر ہے۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ یہ خود آگ ہے، یہ معاوضہ آگ ہے، یہ فیس آگ ہے، یہ جو بدل لیا ہے دین کا، دین بیچ کر، کتمان کر کے، دین کتمان کر کے پھر پیسے لیے ہیں، حکومت سے لیے ہیں، لوگوں سے لیے ہیں، انجمن سے لیے ہیں، ٹرسٹ سے لیے ہیں، کسی سے بھی لیے ہیں آپ نے یہ پیسے، مال دین چھپانے کے بدلے، یہ خود مال آگ ہے جو پیٹ میں ڈال رہے ہو، یہ آگ ہے۔ ایسی آگ ہے جو ابھی محسوس نہیں ہوتی آپ کو، جس طرح ایک بم آگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بم کو آپ نے ہاتھ لگایا تو بعد میں جہنم میں آگ میں جاؤ گے، نہ، اگر اس بم کو ہاتھ لگایا خود اس کے اندر آگ ہے۔ اگر ایک شخص بم اٹھا کے اپنے گھر لے جائے، اسے یہ نہیں کہا جا رہا کہ خبردار بم اپنے گھر میں نہیں رکھنا چونکہ جہنم میں آگ میں جلائے جاؤ گے۔ یہ خود آگ ہے جو گھر میں اٹھا کے لے جا رہے ہو، یہ بارود ہے جو گھر میں لے کے جا رہے ہو۔ ابھی آگ کہاں ہے اس کی؟ وہ بجھا ہوا ہے، اس کا شعلہ اس کے اندر ابھی خاموش ہے، لیکن ایک اشارے کی ضرورت ہے۔ یہ شعلہ بھڑک اٹھے گا، تیرا گھر بھی تباہ ہو جائے گا، تو بھی تباہ ہو جائے گا، اور تیرا ہمسایہ و پڑوسی بھی نابود ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ اعمال، یہ مال، یہ اموال، یہ خود بم کی طرح ان کے اندر آگ ہے۔
ابھی تو لذت آ رہی ہے بریانی بنا کر کھا رہے ہو، یہ بریانی آ گئے، یہ تکا آ گئے، یہ مال جو منہ میں ڈالتے ہو، بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہو، یہ وہی بارود ہے، بم ہے، یہ سارا ابھی بجھا ہوا ہے۔ ایک اشارہ چاہیے ہوگا اس کو بھڑکنے کے لیے، ابھی بجھا ہوا ہے، اندر بھرو اس کو، پیٹ کو بھرو، لیکن جب آگ کے شعلے اشارہ دیا جائے گا، یہ خاموش شعلے ابھریں، بم کو جب اشارہ دیا جاتا ہے، بم پھٹتا ہے دھماکہ خیز مواد سے۔ دھماکہ خیز مواد اس کو منفجر کرنے کے لیے، دھماکہ کرنے کے لیے اس کے اندر دھماکہ کرنا پڑتا ہے۔ دو قسم کے دھماکہ خیز مواد ہوتے ہیں جن سے بم پھٹتا ہے۔ ایک دھماکہ جس سے بلڈنگ اڑتی ہے، جس سے لوگ جاں بحق ہوتے ہیں، لوگوں کو اور ماحول کو نقصان کرتا ہے۔ ایک یہ دھماکہ خیز مواد ہے جس کے پھٹنے سے عمارتیں پھٹ جاتی ہیں، جسم پھٹ جاتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے جانی و مالی۔ ایک دھماکہ خیز مواد چھوٹا سا، انگلی سے بھی چھوٹا، بالکل دیا سلائی جتنا، اس دھماکہ خیز، بڑے دھماکہ خیز مواد کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کام اس دھماکے کے اندر دھماکہ کرنا ہے۔ وہ چھوٹا دھماکہ ہے جس سے یہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ اشارہ، بڑے دھماکے کو اشارہ چاہیے۔ جب تک یہ اشارہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں منظر اس قسم کا جہاں جلاتے ہیں، ایک فتیلہ یا فیتا، بارود کی ایک ربن یا بارود کی ایک بنی ہوئی نالی، اس کو آگ لگاتے ہیں۔ پٹاخے جو شب برات کو پھوڑتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے، یہ ایک بارود ہے جس کو آگ لگاتے ہیں، یہ آگ جلتے جلتے اندر جا کر دھماکہ کرتی ہے، پھر وہ دھماکہ ایک بڑا دھماکہ دوسرے مواد کو پھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح انسان جو اپنے پیٹ میں مال ڈال رہا ہے عقل مال بالباطل کے ذریعے اور کتمان حق کے ذریعے، اپنے اندر دھماکہ خیز مواد، شعلوں والا مواد ڈال رہا ہے، اس کو اشارہ چاہیے، ایک ڈیٹونیٹر چاہیے کہ جب وہ پھٹے گا، وہ جب ہلے گا تو یہ جتنا مواد ہے یہ سارا پھٹ جائے گا۔ دھماکہ خیز مواد اگر کسی پوٹلی میں بندھا ہوا پڑا ہوا ہے تو دھوکے میں نہ آ جائیں کہ اس میں کہاں دھماکہ، اس میں کہاں آگ ہے، بے وقوفی ہے۔ دھماکہ خیز مواد کو ٹھنڈا پا کر اور اس کو جولی میں رکھ لینا، اپنے گھر لے آنا، بے وقوفی و حماقت ہے۔ دور رہو اور دور رکھو اس کو اپنے آپ سے۔ دین فروشی، دین بیچ کر، حق چھپا کر، دین کے اندر تلبیس کر کے و دین میں تحریف کر کے جو پیسہ لیا جائے، یہ سب سے بڑا دھماکہ خیز مواد ہے جس سے انسان کا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ بدترین جہنم انسان کے اندر اس مال کے پھٹنے سے ہوگی جو آگ اپنے وجود کے اندر لے کر جا رہا ہے۔ یہ ٹھنڈا ہے، ابھی مواد ہے، آگ ہے، لیکن اوپر سے بند ہے، کور ہے اس کے اوپر، جس وجہ سے ابھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اور اس سے بھی بدتر ان کی جہنم اس سے بھی بدتر ہے جو حق چھپاتے ہیں، وہ یہ ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑی جہنم، دردناک جہنم انسان کے لیے یہ ہے کہ خدا نگاہ نہ کرے، جس طرح ایک آیت کے اندر ہے لا ينظر الیہم، خدا ان کی طرف نگاہ و نظر نہیں کرے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، خدا کلام نہیں کرے گا ان سے۔ کہ امیر المومنین اس کو زیادہ سخت سمجھتے ہیں، ناقابل برداشت، ناقابل تحمل جہنم، جہنم حرمان، محرومی کی جہنم، کہ انسان کا رب و خالق انسان سے بات نہ کرے۔ ولا یزکیہم، ان کے لیے ایک اور دردناک صورتحال یہ ہے کہ یہ موت تک
سدھریں گے نہیں، تزکیہ نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوں گے. جو کتمان حق کرتے ہیں، دین کے بدلے پیسہ کھاتے ہیں، دین کے بدلے معاوضہ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ترتیب کے ساتھ سزائیں ہیں. ایک، پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. دوسرا، خدا ان سے قیامت میں بات نہیں کرے گا. تیسرا یہ کہ انہیں پاک نہیں کرے گا، اس آلودگی سے کبھی باہر نہیں آئیں گے. بڑے بڑے مجرم توبہ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں، زانی زنا چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکو ڈکیتی چھوڑ دیتے ہیں. تاریخ بھری ہوئی ہے، آج کے زمانے میں بھی معمول ہے. رہے جرائم کی دنیا میں چلے گئے، کسی غلط آدمی کی صحبت کی وجہ سے جرائم میں چلے گئے، کسی ناسے کی نصیحت سے جرائم کو ترک کر کے واپس آ گئے. تائبین جنہیں خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، وہ کثیر تعداد میں موجود ہیں اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں. توبہ انسان کو پاک کر دیتی ہے. کسی مجرم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ خدا اسے پاک نہیں کرے گا، بلکہ جب یہ توبہ کرے یہ پاک ہو جائے گا. دین فروش کے بارے میں ہے کہ خدا اسے پاک نہیں کرے گا، لا یزکیہم، یہ کبھی بھی جرم نہیں چھوڑے گا. اور اتفاقاً تاریخ و تجربہ بھی بتاتا ہے کہ دین فروش نے کبھی توبہ نہیں کی. توبہ کے دروازے اس پر بند ہوتے ہیں. یہ جرم چھوڑ کے آ گیا ہو، بھلے میں چھپاتا تھا دین اور کتمان حق کرتا تھا، اور اب میں نے یہ توبہ کر لی ہے، چھوڑ دیا ہے، اب نہیں کروں گا یہ کام، آپ ایک نمونہ بھی نہیں بتا سکتے کسی دین فروش نے دین فروشی چھوڑ دی ہو. بڑے بڑے جرم چھوڑ دیتے ہیں مجرم. یہ مجرم اپنا جرم ترک نہیں کرتا، چونکہ اللہ نے اس کو سزا یہ در کی ہے، لا یزکیہم، اس جرم سے باہر نہیں آئے گا. یہ حقیر مال آگ کھاتا رہے گا، اپنے اولاد کو کھلاتا رہے گا، اور جہنم، اپنا گھر جہنم بناتا رہے گا. اور چوتھا عذاب ان کے لیے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جہنم کا عذاب ہے، یہ آخرت کا عذاب ہے، دردناک. علم درد والا عذاب، جس سے درد بہت ہوگا، تکلیف بہت ہوگی، برداشت نہیں کر پائے گا. ان کے لیے یہ چوتھا عذاب ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ جو حق چھپاتے ہیں یہ ہدایت بیچ کر گمراہی خریدتے ہیں. بہت برے تاجر ہیں، ہدایت فروخت کرتے ہیں اور گمراہی اس کے بدلے میں خریدتے ہیں. والعذاب بالمغفرہ، مغفرت فروش کرتے ہیں، مغفرت فروشی کرتے ہیں اور عذاب خریدتے ہیں، مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدتے ہیں. فما اصبرہم علی النار، ان کو کیسے صبر آئے گا جہنم میں؟ کس طرح استقامت کریں گے؟ یہ کیسے برداشت کریں گے جہنم کو؟ یہ لہجہ قرآن کریم میں باقی مجرمین کے بارے میں نہیں ہے، فرعون و نمرود کے بارے میں نہیں ہے اتنا سخت عذاب. چونکہ فرعون و نمرود دین کی راہ میں صد ہیں، رکاوٹ ہیں، لیکن اتنی بری رکاوٹ نہیں ہے جتنا دین فروش، دین کے لبادے میں دین بیچنے والا بری رکاوٹ ہے، دین سے دور کرنے والا رکاوٹ ہے. اس لیے یہ عذاب اور یہ لہجہ قرآن کا ان کے بارے میں نہیں ہے کہ انہیں کیسے صبر آئے گا نار کے اوپر، کیسے برداشت کریں گے جہنم کو. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ کیوں ہے؟ چونکہ خدا نے یہ کتاب جس کو یہ چھپا رہے ہیں، کتمان کرتے ہیں، اس کتاب کو خدا نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ بہت دور گمراہی میں جا پہنچے ہیں، یہاں سے واپسی کا امکان نہیں ہے. اب یہ آیا، اس کا مصداق اول وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کتمان کی. یہود جو جانتے تھے کہ رسول اللہ نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وحی ہے، آگاہ تھے اس سے، لیکن اپنے عوام کو نہیں بتاتے تھے کہ یہ نبی ہیں، واقعاً نبی ہیں اور یہ کتاب ہے اللہ کی. چونکہ اگر بتا دیں یہ نبی ہیں تو ان کا اپنا دھندا ختم ہو جاتا تھا. لوگ انہیں پوچھتے تھے پھر تم کس کام کے ہو، جاؤ چھٹی کرو، اپنی دکان بند کرو، اب تو نبی آ گئے ہیں، ہم نبی کی طرف رجوع کریں گے. اپنا کاروبار
چلانے کے لیے کتمان کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے نہ یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ مدعی ہیں ایسے نبوت کے، ہیں نہیں، اور یہ آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود بنا لی ہے، اور تورات و انجیل سے اقتباس کر کے جمع کر کے یہ آسمانی کتاب کا دعویٰ رکھتے ہیں، یہ ہے نہیں ہے۔ اس طرح کی گمراہی لوگوں کو بتاتے تھے۔ وہ کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان نبوت چھپائے کتمان کرے یا ولایت چھپائے کتمان کرے؟ دونوں کتمان دین ہیں۔ جب رسول اللہ آئے تو لوگوں نے، یہود نے نبوت چھپائی، اور رسول اللہ اپنے بعد ولایت میراث کے طور پر چھوڑ کے گئے، بعد والوں نے ولایت کتمان کر دی، چھپا دی۔ تو ما انزل اللہ چھپا دیا، کتمان کر دیا۔ آج بھی کتمان کرتے ہیں۔ کوئی عالم ہے جس نے نہ پڑھا ہو اپنی کتاب میں، اپنے سلیبس میں، اپنے عقائد میں؟ شیعہ عالم کم از کم جس نے نہ پڑھا ہو ولایت کا باب، نہ جانتا ہو ولایت کو، لیکن بتاتا نہیں ہے، چھپاتا ہے۔ کیوں چھپاتا ہے؟ وہی وجہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تو جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے علماء اسلام کو مینا میں بٹھا کر اور علماء یہود کی آیات پڑھی ان کے سامنے، اور کہا کہ وہ جو ان کے لیے کہا گیا ہے وہ تمہیں بھی شامل ہے اگر وہ جرم تم نے کیا۔ وہ نسب کی وجہ سے نہیں ہے مذمت، جرم کی وجہ سے۔ وہ جرم اگر تم نے تکرار کیا وہی سزا تمہاری بھی ہے جو یہود کے لیے ہے۔ اور یہی درست مطلب ہے قرآن میں اس ماجرا کا ذکر اسی لیے ہے کہ اگر تم مرتکب ہوئے تو تمہارے لیے بھی وہی ہے، وہی عقل نار فی البطون، اور وہی جو قرآن نے ان لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا 71 میں حق تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے پھر انہی لوگوں کو، یا اہل الکتاب، اہل الکتاب یعنی یہود و نصارہ، و بالخصوص نصارہ جو عرض کیا کہ بانی ہیں کتمان حق اور ان جرائم کے بانی ہیں، انہی کو خطاب ہے، لیکن قرآن میں ہے۔ ان کا خطاب قرآن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بات کسی کی ہے، سنایا کسی اور کو جا رہا ہے، بتایا کسی اور کو جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا۔ اور آپ سنو، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کا لباس پہناتے ہو؟ کیوں مخلوط کر دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ خالص حق کیوں بیان نہیں کرتے؟ جاگ اور پانی ملا کے کیوں دیتے ہو؟ ملاوٹ کر کے کیوں بتاتے ہو لوگوں کو بات؟ سیدھی بات کیوں نہیں بتاتے؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، یعنی کیوں، لما تکتمون الحق، کیوں حق چھپاتے ہو، کتمان کیوں کرتے ہو آپ؟ وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے بھی ہو، حق کو سمجھتے بھی ہو، حق سے آگاہ بھی ہو، آگاہ ہونے کے باوجود کیوں چھپاتے ہو اور کیوں ملاوٹ کرتے ہو اس کو؟ اور بعض اوقات کرتا ہے انسان یہ کام، جانتا بھی ہے پھر بھی کرتا ہے۔ کب؟ جب انسان کو اس کا نفس اکساتا ہے، جب انسان کو اس کی شہوات اکساتی ہیں، جب انسان کو اس کی ہوس اکساتی ہے، جب انسان کو ہوائے نفس اکساتی ہے، جب انسان عاشق مال و دنیا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اکساتی ہیں یہ کام کرے۔ حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سب سے بری چیز جو انسان کو اکساتی ہے وہ حب ریاست ہے، حب قیادت ہے۔ جس انسان کے اندر یہ بیماری آ جائے کہ میں نے بڑا بننا ہے، قوم کا لیڈر بننا ہے، شہوت اقتدار، یہ انسان کو اکساتی ہے کہ پھر بہت کچھ لتاڑے، چھپائے، توڑ مروڑ کے پیش کرے، تحریف، تلبیس، ہر جرم مرتکب ہوتا ہے انسان اس سے۔ سورہ
توبہ میں آیت 34 میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم اس بات کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کرے گا، وہ آیت جس میں بالکل کھل کے قرآن نے نام لے کر بات کی ہے، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت 34 ہے۔ سورہ توبہ آیت 34 میں ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہاں توجہ کریں، مخاطب یا ایھا الذین آمنو ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو، آپ سنو غور سے، یا ایھا الذین آمنو، مومنو، یعنی رسول اللہ کی امت، قرآن کو ماننے والے جو ایمان لائے ہیں، انہیں قرآن مومن کہتا ہے، انہیں اہل کتاب کہتا ہے، اور دوسروں کو مشرک اور کافر، تین کیٹیگری ہیں، اور چوتھا ایک طبقہ منافق ہے۔ قرآن کے جو طبقات ہیں جن کو قرآن خطاب کر رہا ہے، ان میں یا ایھا الذین آمنو سے مراد جنہوں نے قرآن کو قبول کر لیا، رسول اللہ کی نبوت کو قبول کر لیا، ما انزل اللہ کو مان لیا، ایمان لیا ہے، یہ یا ایھا الذین آمنو ہے۔ آپ سنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ سبق آپ کا ہے، آپ پڑھو، سنو، کیا؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت بڑی تعداد، کثیرا من الاحبار، احبار خے کے ساتھ، جیسا اخبار ہے خے کے ساتھ، بغیر نقطے کے کہیں تو احبار ہے، حبر یہود کے عالم کو کہتے ہیں، حبر مکتب یہود کا عالم، جو ان کے مذہب کا عالم ہے، تورات کا عالم حبر کہلاتا ہے، کہ بہت سارے حبر احبار، کثیر تعداد میں، بہت بڑی تعداد علماء یہود کی، والرہبان، اور راہب اور رہبان علماء نصارہ، مسیحیوں کے عالم، عیسائیوں کے علماء، ان کی بہت بڑی تعداد۔ اے مومنوں سنو، متوجہ رہو کہ یہود کے علماء کی بہت بڑی تعداد اور علماء نصارہ میں سے بہت بڑی تعداد، کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ باطل مال کھاتے ہیں لوگوں کا، دین کا جھانسا دے کر لوگوں سے مال کھاتے ہیں، اور یہ نظام عرصہ دراز تک قائم رکھا اور آج بھی قائم ہے۔ یہود کے علماء اور نصارہ علماء ابھی بھی اسی راہ پر قائم ہیں، البتہ علماء نصارہ، یہود، عیسائی علماء، ان کو نقصان پہنچا ہے ایک انقلاب سے جو یورپ میں وقوع پذیر ہوا، اور ان کی یہ معیشت، یہ دھندا، یہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، ان کو بہت نقصان پہنچا۔ اب کرتے ہیں لیکن اس سطح کا نہیں ہے جیسا اس انقلاب یورپ سے پہلے یہ کیا کرتے تھے۔ رینیسنس انقلاب ہے، یورپ میں وقوع پذیر ہوا، رینیسنس اسی نظام کے خلاف تھا، عقل مال بالباطل، علماء نصارہ کے حرام خوری کے خلاف یہ انقلاب تھا، کلیسا کے خلاف رینیسنس کا کے نام سے انقلاب وقوع پذیر ہوا۔ رینیسنس کہتے ہیں نشأت ثانیہ، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں نشأت ثانیہ، یعنی تعمیر نو، تعمیر نو کا انقلاب شروع ہوا یورپ کے اندر، اور بغاوت کی ان لوگوں نے انہی لوگوں کے خلاف، نصارہ کے، کلیسا کے نظام کے خلاف۔ انہوں نے ایسا دین پیش کیا علماء نصارہ نے لوگوں کو، جس کے مطابق کوئی شخص اپنے مال کا، کھیت کا، پیداوار کا مالک نہیں ہے، بلکہ کلیسا مالک ہے اور راہب مالک ہے۔ آپ جو کماؤ گے وہ راہب کا ہے، راہب اس میں سے کچھ آپ کو دے دے اپنے کھانے کے لیے، وہ آپ اٹھا لیں، لے لیں،
ورنہ آپ نہیں لے سکتے. یہ انہوں نے خود نظام بنایا ہوا تھا. چونکہ زمین وہ کہتے تھے ساری راہب کی ہے, اللہ نے زمین راہب کو دے دی, روحبان کی ہے زمین ساری, باقی سارے قابض ہیں, باقی سارے غاصب ہیں, ساری زمین راہبوں کی ہے. لہٰذا لوگ راہبوں کی, جیسے پاکستان میں جاگیردار ہیں, ساری زمینیں جاگیرداروں کی ہیں, ان کے اوپر کام کرنے والے ہاری اور مزدور و مزارے یہ صرف کام کرتے ہیں. انہیں کتنا ملتا ہے؟ کھیت یہ اگاتے ہیں, محنت یہ کرتے ہیں, فصلیں یہ اگاتے ہیں, جان یہ مارتے ہیں, گرمی دھوپ سردی یہ سہتے ہیں, تمام ناگواریاں یہ برداشت کرتے ہیں, اور بوریاں غلے کی جاگیردار کے گھر منتقل ہو جاتی ہیں. چونکہ زمین کا مالک وہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ مزدور ہیں, یہ مزارے ہیں. ان کو جاگیردار اتنا غلہ دے دیتا ہے جس سے اگلی فصل تک, اگلے بیج کاشت کرنے تک زندہ رہیں, مر نہ جائیں بھوک سے. اس سے زیادہ ان کو غلہ نہیں دیتا, اور سارا غلہ اٹھا کے خود لے جاتا ہے. آج کل یہ جاگیردار یہ کام کرتے ہیں. یورپ میں یہ کام راہب کرتے تھے, پادری یہ کام کرتے تھے کہ ساری کھیت پادریوں کے ہیں, اور باقی لوگ جو اگا رہے ہیں کسان یہ مزارے ہیں, یہ ہاری ہیں, مزدور ہیں. ان کو کچھ تھوڑا سا اس میں سے دانہ گندم دے دیتے تھے, 1-2 بوریاں کہ آپ یہ کھاتے رہو, باقی سارا اٹھا کے وہ کلیسا کے اندر لے جاتے تھے. اسی طرح اور لوگوں کے پاس زیورات ہیں, پیسے ہیں, اموال ہیں, وہ سب کے سب وہ پادری کے ہیں, وہ فادر کے ہیں. اس کی اجازت سے وہ مال آپ رکھ سکتے ہیں, ورنہ حرام ہے اس کے لیے, اور سزا ملتی تھی اگر پادری کی اجازت کے بغیر کسی نے اپنا ہی مال استعمال کر لیا. مثلا اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا, پادری کی اجازت کے بغیر اس کو سزا ملے گی. اپنے ہی بھینس سے اگر اس نے دودھ نکال لیا پادری کی اجازت کے بغیر, اس کو سزا ملے گی, چونکہ یہ مال سارا پادری کا ہے. یہ ان کا نظریہ تھا, اور اس طرح سے مال کھاتے تھے. اس نظام کے خلاف, اور اس سے بھی آگے تھے, حتیٰ وہ ان کی عورتوں کے بھی مالک تھے. عورتیں اصل میں پادری کی ہیں ساری. پادری اگر کسی عورت کو چاہے کسی کو بخش دے بیوی کے طور پر, یہ تو لے لے مثلا, اس سے تیرے بچے پیدا ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ ساری عورتیں پادری کی عورتیں ہیں. یہ نظام تھا جس کے خلاف یہ. اچھا, تعلیم کیا تھی ان کی؟ جو پادری کہہ دے وہی حق ہے. پادری نے کہا زمین چپٹی ہے, پلیٹ کی طرح ہے, گول نہیں ہے. اب ایک سائنسدان پاگل پیدا ہوا, اس نے کہا نہیں گول ہے. پادری نے کہا اس کو سزا دو, یہ کافر ہو گیا ہے, اس نے کہا ہے زمین گول ہے, یہ کافر ہو گیا, دین سے نکل گیا. توبہ کرے تو بچے گا, ورنہ مار دو اس کو. اور اس نے توبہ کی جا کر وہاں پر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ کفر میں واپس لیتا ہوں, زمین چپٹی ہے, پلیٹ کی طرح ہے زمین. چونکہ پادری نے یہ سائنس لکھی ہے, پادری نے, کہ زمین چپٹی ہے, ہموار ہے, زمین گول نہیں ہے. یا مثلا پادری نے یہ کہا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, اس اسکالر نے کہا کہ نہ, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. یہ بھی کفر سمجھا گیا. بات کس کی چلے گی؟ جو پادری کے منہ سے نکل جائے. وہ دین ہے, وہی سائنس ہے, وہی علم ہے, وہی سب کچھ ہے. باقی کسی کو کوئی حق نہیں ہے, نہ سوچنے کا, نہ کہنے کا, نہ پڑھنے کا, نہ پڑھانے کا. سزائیں دیتے تھے سخت لوگوں کو. اس طرح کا وحشتناک ماحول مذہب کے نام پر بنایا گیا تھا. اس کے خلاف یورپ میں یہ قیام ہوا, انقلاب آیا جس کا نام رینیسنس ہے. چونکہ مذہب اس بد طریقے سے و بدنام طریقے سے اور مجرمانہ طریقے سے پیش کیا گیا, لوگ مذہب سے اتنے متنفر ہوئے کہ بے دینی کو اپنا مذہب بنا لیا. وہیں سے رینیسنس سے ایک مکتب وجود میں آیا سیکولرزم کے نام سے, کہ دین زندگی سے باہر. خبردار, کوئی انسان اپنی زندگی میں دین کو معیار نہیں بنا سکتا. دین کی بنیاد پر نہ حکومت بنائی جا سکتی ہے, نہ تعلیمی نظام ہے, نہ عدالتی نظام ہے. کوئی فیصلہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگا. بہت شوق ہے آپ کو تو آپ جنگل میں چرچ بنا دیتے ہیں,
آپ دیکھیں پرانے چرچ جتنے جنگلوں میں بنے ہوئے ہیں، آبادیوں سے باہر چرچ بنا دیتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ اور جس کو جو عبادت کرنی ہے کر کے، جب باہر آؤ تو آپ کو عیسائی نہیں ہونا چاہیے، مسیحی نہیں ہونا چاہیے، چرچ کے اندر مسیحی ہو آپ، چرچ کے باہر آپ بالکل عام سیکولر انسان ہو جس کا کوئی مذہب و دین نہیں ہے۔ اس مذہب کی مجرمانہ شکل سے اور مجرموں نے، احبار و رہبان نے، ہبر و راہب نے جو جرائم کیے دین کے نام پر، عقل مال بالباطل، اس نے لوگوں کو مذہب سے اتنا متنفر کیا کہ بے دینی کو مذہب بنا لیا۔ سیکولرزم وہاں سے شروع ہوا، اور اسی کے نتیجے میں ان کو، پادریوں کو ایک شہر دے دیا گیا ویٹیکن کے نام سے، اٹلی کے اندر، روما میں ایک شہر ہے، روم کے ایک محلہ کہہ لیں، وہ ان کو دے دیا گیا، اور اس کے اندر چار دیواری بنا کے ان کو اندر محصور کر دیا، یہ آپ کا ملک ہے، اس کو ملک کا درجہ دے دیا گیا۔ یعنی جس طرح مثلا لاہور میں شاہدرہ کو دیوار کھینچ کے اور کسی مذہبی طبقے کو بند کر دیا جائے وہاں پر کہ یہ آپ کا ملک ہے، اس کو ملک کا نام دے دیا۔ ویٹیکن ایک محلہ ہے چھوٹا سا روم کا، اور اس کو ملک کا درجہ حاصل ہے۔ یہ ملک کیوں بنایا اتنا چھوٹا سا پدی جتنا ملک؟ یہ پدی ملک اس لیے بنایا کہ مذہب ان کے شہروں میں نہ جائے، پاپ و پادری اسی ملک میں، اس زندان میں جکڑے رہیں، پابند رہیں، اور روم میں نہ آئیں، اٹلی میں نہ آئیں، سسل میں نہ آئیں، اور باقی شہروں میں نہ جائیں، فرانس و یورپ میں باقی شہروں میں نہ جائیں، باقی دنیا میں نہ جائیں، ویٹیکن کے اندر بیٹھے رہیں، اور یہ ملک ہے تمہارا، ہم ادھر نہیں آتے، تم نے باہر نہیں آنا۔ ان کو وہاں پر نکالا، چونکہ یہ باہر آئے تو وحشتناک قسم کی حکومت بنائیں گے، وحشتناک قسم کا نظام بنائیں گے، جو اس وقت اسلام کے اندر ہو بہو یہی کام ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک رینیسنس کی تیاریاں ہیں اسلام کے خلاف۔ یہ رینیسنس تھا یورپ کے خلاف، معاف کرنا، مسیحیت کے خلاف، کلیسا کے خلاف، چونکہ پادری اور راہب اتنے مجرم بن چکے تھے، جرائم انجام دیتے تھے، اور ان کے جرائم نے لوگوں کو اکسایا کہ اس مذہب کے خلاف قیام کرو، اس سے نجات پاؤ، یہ تو تباہ کر دے گا تمہیں، ہر چیز تمہاری اس دین نے، اس مذہب نے لے لی ہے، اور جہالت محض ہے یہ مذہب، نہ یہ سائنس کو مانتا ہے، نہ یہ عقل کو مانتا ہے، نہ یہ فلسفہ کو مانتا ہے، نہ یہ کسی اور کی عقلانی بات سنتا ہے، یہ نامعقول لوگ، ان سے چھڑاؤ، جان چھڑاؤ، تجدید نو کرو، تعمیر نو کرو، اور اس تعمیر نو کے اندر ان کو بند کرو اپنے چار دیواریوں کے اندر، اور شہر اپنے اختیار میں لے لو، قومیں اپنے اختیار میں لے لو، اور خود ان کی زمام سنبھالو، خود ان کی قیادت کرو، اور بے دین معاشرے، بے دین نظام، بے دین تعلیم، بے دین سیاست، بے دین عدالت یہ قائم کرو آپ۔ وہی کام ہو بہو اس وقت اسلام کے خلاف شروع ہے، اسلامی رینیسنس، جس کا نعرہ بہت سارے لگا کے بہت سارے مر گئے ہیں رینیسنس کے قائلین کہ اسلام کے خلاف رینیسنس کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور جو حالیہ کام ہو رہا ہے، جو مذہبی طبقہ کر رہا ہے، جو مذہبی دہشت گردوں کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام بھی اس پرانی مسیحیت کی طرح، قرون وسطیٰ کی طرح، اسلام بھی وہی ہے، قرون وسطیٰ والا مذہب ہے، جس کے اندر وحشت ہے، دہشت ہے، مارنا ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، گردنیں کاٹنا ہے، بم اڑانا ہے، مسجدیں اڑانا ہے، جنگ و جدال ہے، بے گناہوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو بے دریغ قتل عام کرنا ہے۔ تو ایک دن ساری دنیا اٹھے گی کہ ہمیں اس اسلام سے نجات دو، یعنی سارے مسلمان اٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں اس اسلام سے نجات دو، ہم نہیں چاہتے۔ ان کا ایک ویٹیکن بناؤ، اور ان کو اس کے اندر محصور کر کے، اور پابندی لگا دو کہ کسی جگہ پر اسلام کی بنیاد پر نہ کوئی حکومت بنے گی، نہ عدالت بنے گی، نہ نظام بنے گا، نہ تعلیم بنے گی۔ سیکولرزم کو، مذہب و بے دینی کو ان کا مذہب بنا دو۔ یہ ہیبر و رہبان اتنے بڑے مجرم ہیں، تاریخی مجرم ہیں،
جفاکار ہیں دین و مذہب کے اوپر، اور ان کے اعمال کے نتیجے میں دوسروں نے، بے دینوں نے فائدہ اٹھا کر اور مذہب کو ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کی زندگیوں سے باہر کر دیا۔ اس لیے قرآن ان کا ماجرا مومنوں کو سنا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، پتہ ہے مومنوں ہبر کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن علماء اسلام کے لیے ہے۔ اے علماء اسلام، پتہ ہے ہبر کیا کیا کرتے تھے؟ راہب کیا کیا کرتے تھے؟ اکل مال بالباطل، دین فروش۔ چونکہ وہ دین فروش بنے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دین سے بیزار ہو گئے، راہب و ہبر کی ذات سے بیزار ہو گئے۔ آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو کہ آپ کے اندر ایسا جرم نہ ہو، ایسا طبقہ پیدا نہ ہو، ہبر و راہب پیدا نہ ہو، دین فروش پیدا نہ ہو، جو دین بیچنے والا ہو یہ پیدا نہ ہو۔ اب توجہ فرمائیں، اس آیت کو پھر سنیں۔ یا ایھا الذین، آیت 34 سورہ مبارکہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت بڑی تعداد ہبر و راہب، علماء یہود و علماء نصارہ، ان کا کام کیا تھا؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کے مال، عوام کا مال کھاتے تھے بالباطل، ناجائز طریقے سے، غلط طریقوں سے، جھانسا دے کر، دھوکہ دے کر۔ اور پھر کرتے کیا تھے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا ان راہبوں کا کام یہ تھا لوگوں کا مال کھا کر راہ خدا کو بند کرتے تھے، رکاوٹ بنتے تھے راہ خدا میں، کہ راہ خدا کی طرف کوئی نہ آئے۔ ان راہبوں نے راہ خدا بند کیا، ان ہبر نے راہ خدا بند کیا۔ ان کا صد کردہ راہ ہے جہاں ابھی بھی لوگ واپس نہیں آ رہے، دین کی طرف رجوع نہیں کر رہے، چونکہ راستے کی رکاوٹیں وہ ہیں جن کا لبادہ دین والا ہے۔ یہ سب سے بڑی راستے کی رکاوٹیں ہیں، دین کی راہ کی رکاوٹیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خدا کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دو، خوشخبری سناؤ جہنم کی، مجرموں کو بشارت دو جہنم کی کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، کہ یہ ان کی جہنم کی کیفیت ہے۔ انہیں اسی سونا چاندی سے جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ان کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس کتمان حق کر کے معاوضہ لینا، فیس لینا، وہ بنیادی جرم ہے۔ حق چھپانا، چونکہ حق بنیادی سنت ہے، حق اصل راہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بشر کے لیے۔ حق سے باقی سنتیں نکلتی ہیں، حق سے باقی راستے نکلتے ہیں، حق سے باقی ضابطے نکلتے ہیں اور حق کی طرف لوٹتے ہیں۔ تمام قوانین حق کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اگر حق ہی چھپا دیا گیا، اگر حق ہی توڑ مروڑ دیا گیا، اگر حق ہی میں تلبی سے باطل کر دیا گیا، جاگ اور پانی ملا دیا گیا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ان مجرموں کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ کرتے کیا ہیں یہ؟ کس کے بدلے؟ کیوں کرتے ہیں؟ ثمناً قلیلا، حقیر و پست اور گھٹیا مال کی خاطر اتنا بڑا جرم انجام دیتے ہیں۔ یہ تمام قاتلوں سے بدتر ہیں جنہوں نے قتل عام کیا۔ وہ دنیا میں بڑے بڑے قاتل پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگ مارے، جیسے ہٹلر نے لاکھوں لوگ مروائے اور مارے، اسی طرح نیرون نے ایتھن شہر جلا دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب آگ لگے گی، شعلے لبکیں گے،
بچے جلیں گے تو منظر کیسا ہوتا ہے. جیسے فلم بنانے کے لیے کسی جگہ ایک مصنوعی ماحول بنا کر اسے آگ لگاتے ہیں, دھماکہ کرتے ہیں تاکہ فلم بنائی جائے. اس قاتل نے, وحشتناک انسان نے, پورا شہر بند کر کے باہر فوج کھڑی کی کہ کسی کو بھاگنے نہ دیں, اور صرف تفریح کے لیے پورا شہر جلا دیا, اور خود پہاڑی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جائزہ لے رہا تھا, دیکھ رہا تھا تماشا کہ جب شہر جلتا ہے تو لوگ کیسے چیختے ہیں, بچے کیا کرتے ہیں, عورتیں کیا کرتی ہیں, بھاگتا کون ہے, بو کیسی آتی ہے, شعلہ کیسے ہوتا ہے. یہ صرف تفریح لے رہا تھا وہاں پر. یہ ایک مجرم ہے. اس کے اندر ایک اور مجرم ہے جس نے دنیا کو قبضہ کرنے کے لیے ساری دنیا طے کر دی. چنگیز ان مجرموں میں سے ہے جس نے ساری آدھی دنیا قتل عام کر دی, آدھی دنیا مار دی اس نے, چنگیز نے, اور ہلاکو نے, اس کی اولاد نے. اور اسی طرح پھر صلیبیوں نے, یورپیوں نے, امریکیوں نے کتنا قتل عام کیا. لاکھوں لوگ اسی ماہ رمضان کے اندر کتنا قتل عام کر رہے ہیں, یمن کے اندر کر رہے ہیں, دوسری جگہوں پر کر رہے ہیں. یہ مجرم ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے مجرم ہیں. قرآن کہتے ہیں نا, ان سے بڑے مجرم بھی موجود ہیں جو اس قدر دنیا کو ویران کر رہے ہیں, بموں سے, دھماکوں سے, قتل عام بے گناہوں کو, ناحق نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے موجود ہیں. لیکن قرآن کہتے ہیں ان سے بڑے مجرم یہ ہیں. وہ اگر توبہ کر لیں شاید خدا ان کو بخش دے. یہ وہ ہیں جو توبہ بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہوئے, حق کو جانتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. حق پڑھتے ہیں, حق سے آگاہ ہیں, یعلمون, پھر یہ کام کرتے ہیں, دین فروشی کرتے ہیں. اس لیے یہ بڑے مجرم ہیں. ایک اور کام جو یہ مجرمین انجام دیتے ہیں وہ تحریف دین ہے. تقدیم حق, تلبیس حق, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریف حق, حق کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا, ہلا دینا. کتمان حق کی ایک اور آیت پڑھ لیں آپ کے لیے, پھر اس کے بعد تحریف کی طرف آتے ہیں کہ حق کی تحریف کے بھی مجرم ہیں, اور اسی زمرے میں, اسی کٹہرے کے اندر ہیں جس میں تلبیس حق کرنے والے اور تکتیم حق کرنے والے موجود ہیں. کتمان حق کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیا 159 میں کتمان حق کے جرم کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کے اثرات کو. اور قرآن کا لب و لہجہ دیکھیں کس طرح سے قرآن نے خطاب کر رہا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, کتمان کرتے ہیں, بینات, واضح, روشن, آشکارا دین کو, کھلے دین کو, مبین بات کو, بینات کو چھپا دیتے ہیں, لوگوں تک نہیں پہنچاتے. جو ہم نے نازل کیے, ما انزلنا من البینات والہدی, ہدایت و بینات کے, وہ ہدایت جو ہم نے پیش کی ہے, نازل کی ہے, اسے جو چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے اس حقیقت کو کھلا, روشن, آشکارا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. کتاب خدا میں وہ بات بہت کھلی موجود ہے. جیسے میں نے اشارہ کیا, جیسے ولایت و امامت کتاب آسمانی میں, اللہ کی کتاب میں بہت کھلا موضوع ہے, آشکارا و بین موضوع ہے. جس طرح نبوت رسول اللہ بہت آشکارا موضوع تھا, لیکن یہود نے اسی کو چھپا دیا, سورج چھپا دیا. ولایت و امامت اتنا بین و روشن موضوع ہے. اس طرح کی چیزوں کو جو چھپاتے ہیں یہ کون ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے, یہ ملعون ہے.
ان پر خدا کی لعنت ہے، اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لعنت گالی و فوش نہیں، جیسے ہماری تہذیب میں بن گیا لفظ لعنت گالی کے طور پر یا فوش کے طور پر ہوتا ہے، ناسزا کے طور پر ہوتا ہے۔ لعنت دعا ہے، بد دعا ہے، رحمت کے مقابلے میں ہے۔ محرومیت اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ یہ ملعون جو کتمان حق کرتے ہیں، ان سے خدا نے اپنی ساری رحمت دور کر لی ہے، محروم ہے ابد الآباد کے لیے۔ کیوں محروم ہے؟ چونکہ انہوں نے کتمان کر کے لوگوں کو ہدایت سے محروم کیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو محروم رکھا ہوا ہے۔ لوگ کیوں محروم ہیں؟ کیوں آج لوگوں کو نہیں پتا درست دین؟ کیوں نہیں معلوم؟ حق ہے لوگوں کا، ہر چیز پتا ہے ان کو، دنیا کا ہر معاملہ پتا ہے ان کو، تاریخ کی ہر بات پتا ہے ان کو، سائنس کی ہر بات پتا ہے ان کو، ٹیکنالوجی کی ہر بات پتا ہے، دین کی کوئی بات پتا نہیں ہے ان کو۔ اس لیے کہ ٹیکنالوجی کے مبلغوں نے ان کو ساری ٹیکنالوجی درست پڑھا دی، جو جانتے تھے وہ ان کو سکھا دی، جو جانتے تھے ان کو سکھا دی۔ سائنس پڑھانے والوں نے سائنس درست پڑھا دی، کتمان نہیں کی، کسی سائنس ٹیچر نے سائنس چھپائی نہیں، جو خود جانتا تھا اپنے شاگردوں کو بتا دی، جو خود جانتا تھا جن لوگوں کو پڑھانی تھی ان کو پڑھا دی۔ لیکن جن کے پاس امانت دین کی تھی، آیا انہوں نے اس امانت کو اسی طرح پہنچا دیا جیسے جانتے تھے، جیسے پڑھا تھا انہوں نے؟ وہ حق بین، روشن، واضح، کھلا، آشکارا دین خدا کے اندر وہ پہنچا دیا لوگوں تک۔ اول ایک نقطہ توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بینات و روشن و ہدایت کے یہ چیزیں کتاب میں ذکر کی ہیں، کتاب میں۔ اب ظاہر ہے کہ جو دین میں کتاب پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اس کو دین حقیقی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جو دین باروں بار پڑھ کے فارغ ہو جائے، قرآن پڑھے بغیر، علامہ طباطبائی کے بقول جو علامہ بن جائے قرآن پڑھے بغیر، ایک دن قرآن نہ پڑھے اور اسلام کا ہو جائے حجت، اب ظاہر وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ بینات ہیں کیا۔ شہید مطہری کے بقول کہ جو صرف صرف و نحو پڑھ کے ہو جائے رہبر دنیا کا، مسلمانوں کا، ادبیات عرب پڑھ کر اور کتاب پڑھے ہی نہیں، بینات دیکھے ہی نہیں، وہ ظاہر ہے اسے تو خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر ہے کیا، بینات ہیں کیا، وہ بے خبر ہے۔ لیکن قرآن انہیں لعنت نہیں کرتا کہ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کتاب میں پڑھا ہے، جو جانتے ہیں، جو آگاہ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آگاہ ہی نہیں ہے، دین کا ٹھیکیدار ہے۔ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ذکر فرمایا کہ یہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، بغیر دین پڑھے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے مال و دولت کی خاطر۔ ایک اور طبقہ ہے جو پڑھا ہوا ہے، جس نے دیکھا ہے کتاب کے اندر یہ ساری روشن حقیقتیں موجود ہیں، لیکن اس نے کتمان کیا ہے، جانتا ہے وہ کتمان کیا ہے، چھپایا ہے اس نے۔ اس کے چھپانے سے لوگ حقیقی دین سے محروم ہوئے۔ چونکہ اس نے کئی نسلوں کو دین و ہدایت سے محروم کیا ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، اور رحمت سے محروم کو ملعون کہتے ہیں۔ یہی لعنت خدا ہے، ان کی سزا لعنت ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اگر یہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ کا مرحلہ وار جو عمل ہے وہ یہ ہے، توبہ کریں اور اصلاح کریں، جتنا بگاڑ پیدا کیا ہے وہ سارا بتائیں جا کر، جس کے ذہن و دل میں غلط بات ڈالی ہے وہ دور کریں جا کر، اصلاح کریں کہ وہ غلط تھی، وہ من گڑت تھی، یہ ٹھیک بات ہے۔ وَبَيَّنُوا، اور تبیین کریں، روشن کریں، وضاحت کریں حق کی،
فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، اگر یہ 3 کام کیے، توبہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور آئندہ کے لیے یہ کام چھوڑ دیا، گمراہ کرنے والا کتمان چھوڑ دیا، کتمان کو ترک کریں، سابقہ کتمان پہ ندامت کا اظہار کریں، یہ توبہ ہے۔ دوم، صرف سابقہ پر ندامتوں کو اور آئندہ کے لیے ترک کرنا کافی نہیں ہے، پہلے جو لوگوں کو بگاڑ چکے ہیں، جتنی نسلیں قومیں کر چکے ہیں خراب و گمراہ، جن کو گمراہ کر چکے ہیں ان کو اصلاح کریں، جا کر افساد کی تلافی کریں، اس افساد کو ٹھیک کریں جا کر۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تبیین کریں، جو کتمان کیا ہے اب کھول کے بیان کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ یہ چھپایا تھا میں نے، یہ حقیقت تھی، جانتا تھا، آپ کو نہیں بتائی چونکہ ڈرتا تھا کہ آپ معاوضہ نہیں دو گے یا کم دو گے، تاکہ لعنت سے باہر آئے۔ اور خدا تواب الرحیم ہے، توبہ بھی قبول کرے گا اور دوبارہ لعنت کے بجائے رحمت، اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لے لے گا۔ اب یہ کتمان کے بارے میں اور بھی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، سورہ دیگر میں بھی ایسی آیات موجود ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہیں، آیا 174 کے پہلے پڑھ دی ہے، سورہ آل عمران میں ہے، آیا 167 ہے، سورہ نساء کی آیات ہیں، اور سورہ مائدہ دیگر ہے کہ خوب کافی ہے اتنی آیات ان دو مطالب کے بارے میں۔ ایک، حق اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، لیکن اس حق کے ساتھ جاگ بھی ہے، باطل بھی ہے، اور انسانوں میں ایسے افراد ہیں جو لوگوں کے سامنے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتے ہیں۔ حق زاہق ہے، زہوق حق کی ذاتی صفت ہے، یہی جو ذاتاً جاگ جس کو مٹ جانا ہے، جفاءً فیذھب جفاءً، یہ صدیوں سے قائم ہے یہ جاگ۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر سنت خدا یہ ہے، قانون اللہ یہ ہے، حق نے رہنا ہے، باطل نے ختم ہونا ہے، کہ اس کی طرف آئیں گے ہم ان آیات کی طرف، کیوں پھر حق جاگ ختم نہیں ہوئی؟ کیوں لوگ جاگ سے زندگی گزار رہے ہیں؟ حق کیوں غائب ہو گیا؟ اس لیے کہ کچھ مجرمین ہیں حق چھپانے والے، کچھ مجرم ہیں حق کو باطل سے ملاوٹ کرنے والے، ملانے والے، ان کی وجہ سے جاگ صدیوں سے باقی ہے۔ ورنہ اگر یہ جاگ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے، باطل کو، دین فروشی نہ کرتے، کتمان نہ کرتے، تو یہ جاگ خود ہی ختم ہو جانی تھی۔ جاگ اہل باطل کی وجہ سے باقی نہیں ہے، باطل ائمہ باطل کی وجہ سے باقی نہیں ہے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ جاگ ابھی بھی باقی ہے لوگوں کے اندر۔ وہ باطل کہ کچھ لوگوں نے حق اور باطل کو ملا دیا ہے، مخلوط کر دیا ہے، اور باطل کو حق کا لباس، حق کو باطل کا لباس پہنا دیا ہے، اس کے بدلے میں حقیر مال وصول کیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کتمان کیا ہے، حق بیان ہی نہیں کیا، حق پیش ہی نہیں کیا، حق کتاب میں پڑھا ہے لیکن آگے منتقل نہیں کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے تھے۔ ان مجرموں نے در حقیقت پانی سے لوگوں کو محروم کر کے اور جاگ سے ان کو سیراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس وجہ سے صدیوں سے زاہق چیز، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ جاگ صدیوں سے قائم ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ فیذھب جفاءً، اس سے تو ختم ہونا ہے، یہ تو خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جو خود ختم ہونا تھی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک جاری ہے؟ یہ قرآن اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو متوجہ رہو کہ اس سنت حق و باطل پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، دین فروش۔ اب رائے حل قرآن یہ نہیں بتاتا، انہیں تو کہہ رہا ہے قرآن، تنبیہ کر رہے کہ آپ چھوڑ دو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے کہ لا یزکیہم، خدا انہیں پاک نہیں کرے گا، یعنی یہ اپنا دھندا رکھیں گے جاری۔ دین فروش ختم نہیں ہوں گے، کتمان حق کرنے والے ختم نہیں ہوں گے،
تلبیس حق بالباطل کرنے والے یہ نہیں مٹیں گے، یہ مزید بڑھیں گے، چونکہ یہ کاروبار چمکے گا، زیادہ عام ہوگا اور دن بدن بہتر اور اس کا رونق زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ مشاہدہ کریں اس وقت جو مبلغین دین ہیں، بالعموم جو بزرگان نے، علماء نے خطرہ اعلان کیا ہے، بزرگ شخصیات نے، ہستیوں نے، وہ یہی ہے کہ مادیت پرستی ان کے اندر آفت کے طور پر گھس گئی ہے، جس کے نتیجے میں حق کتمان ہو جائے گا اگر مبلغ دین مادیت پرستی کا شکار ہو گیا، اس آفت میں مبتلا ہو گیا۔ مثلا دینی نظام اور سیکولر نظام میں یہ فرق تھا۔ دینی نظام میں ایک طالب علم آتا ہے، پڑھتا ہے، بغیر معاوضے کے پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد استاد بن جاتا ہے، پڑھاتا ہے، بغیر معاوضے کے پڑھاتا ہے۔ یہ اساتید جو حوضوں کے اندر ہیں، بزرگان اور کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے اگر اوسطاً ہم ان کی خدمات کو محاسبہ کریں تو 60-70 سال ہر ایک کی خدمات ہیں، 60-70 سال تک انہوں نے پڑھایا ہے۔ بزرگان نے، بڑی بڑی شخصیات نے ایک دن کے پڑھانے کا پیسہ نہیں لیا، ہزاروں شاگرد تربیت کیے ہیں ایک دن کا، اور پڑھایا بھی نہ ایسا پڑھایا جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسکولوں کالجوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے ایک پنجابی مثال ہے، یا پنجابیوں کو سمجھ میں آتی ہے، دوسروں کو نہیں آتی۔ وہ پنجابی یہ کہتے ہیں گونگلو دھونا، گونگلو کہتے ہیں شلغم کو، شلغم پہ مٹی ہوتی ہے، اس کو دھونا۔ اب یہ خود بتائیں گے کیوں یہ محاورہ کیوں بنایا ہے، یعنی ایسے ٹرخانہ، گونگلو دھونا ایسے ہی ٹرخانہ، چونکہ پنجاب میں شلغم جانوروں کی غذا ہے، انسانوں کی نہیں ہے، یہ خود نہیں کھاتے بلکہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ باقی ساری دنیا میں انسانوں کے لیے، خدا نے بھی انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، لیکن پنجاب میں چونکہ زیادہ ہوتی ہے لہٰذا یہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، اس کا بنا کے چارہ یا مکسچر بنا کے، وہ کہتے ہیں جانور اس سے فربا ہوتے ہیں۔ گونگلو دھونا یعنی غیر مفید کام کرنا، غیر ضروری کام کرنا، اور جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو کر دیا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلا آپ کسی کو کہیں برتن دو، وہ گونگلو دھو کر آ جائے وہاں سے، یا آپ کسی کو کہو کوئی اور چیز دو، کام کی چیز دو، وہ یہ گونگلو دھو کر آ جائے۔ ظاہراً اس معنی میں معلوم نہیں، یہ کوئی پنجابی ہی تفسیر کر سکتے ہیں، جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہی ہے، یعنی ایک ایسا فالتو کام کرنا جو ضروری نہیں ہے، غیر ضروری کو چھوڑ دینا اور غیر ضروری کام کر کے ایسے جھانسا دینا، دھول جھونکنا، کسی کو فریب دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جو تعلیمی اداروں میں جاری ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں، وہ گونگلو دھو رہے ہیں، بس وہاں پر تعلیم نہیں دے رہے۔ یہ جو بزرگان حوضہ ہیں یہ حق کے تعلیم ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ تعلیم کس کو کہتے ہیں، وہ ان کو جا کر دیکھے، تعلیم ہوتی کیا ہے حقیقتاً۔ مجھے یاد ہے ایک پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر تھیں، ڈین اپنے ڈپارٹمنٹ کی، تو انہوں نے گفتگو سنی ایک طالب علم کی مثلاً، اور کہا کہ حالانکہ خود وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھیں اور ملک سے باہر سے ڈگری لے کر آئی، اس بڑی بڑی یونیورسٹیاں دیکھی پڑھی ہوئی تھیں، اور کہنے لگی کہ مجھے آج پتہ چلے استاد کس کو کہتے ہیں، استادی ہوتی کیا ہے، مجھے آج سمجھ میں آئی ہے۔ یہ اس نے سب کے سامنے، کلاس کے سامنے یا اس مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے آج پتہ چلا ہے استاد کس کو کہتے ہیں۔ اگر واقعاً استاد دیکھنا ہے آپ نے، تو آپ ان بزرگوں کو دیکھیں جا کر کس طرح پڑھاتے ہیں۔ وہ جو ایک جملہ میں عموماً کہتا ہوں اور شاید اس کی تصدیق مشکل ہے، چونکہ بعض باتیں ہم ان میں مبتلا نہیں ہوتے، پڑھے نہیں تو ہمیں نہیں۔ مجھے خود اپنا میں واقعہ بتاتا ہوں، پاکستان میں مدرسے میں درس پڑھتے تھے تو فقہ میں ایک مسئلہ بار بار آتا تھا، کتاب طہارت میں بھی آتا تھا، کتاب صلاۃ میں بھی، کہ اگر کوئی حمام میں نماز پڑھے تو اس کو اس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ حمام میں نماز کے احکام تھے۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی پاگل ہے، دماغ خراب ہے کسی کا، حمام میں نماز پڑھے گا جا کر۔
آج تک پڑھی ہے کسی بیوقوف نے حمام میں؟ جو یہ علماء ہمارے لکھ رہے ہیں، مسئلے لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ حمام میں نماز پڑھنا چاہو تو یہ ہوگا، حمام میں ایسے پڑھو، حمام میں پڑھنا مکروہ ہے یا فلاں ہے. یہ تو وہ کرو نا کہ کوئی پڑھے جا کر، مثلا جیسے کوئی مثلا کوئی فقی فتویٰ دے کہ تلوار کی دھار پر نماز پڑھنے کے یہ احکام ہے. آپ کو کوئی پڑھے گا تلوار کی دھار پر جا کر نماز جو آپ فتویٰ دے رہے ہو؟ حمام میں کون پڑھتا ہے نماز؟ باس کیا تھی مسئلہ؟ اصل کیا تھا؟ پڑھنے والے ہم پاکستانی حمام ذہن میں رکھے ہوئے تھے، اور پڑھانے والے یا جنہوں نے فتویٰ دیا تھا ان کے ذہن میں عراق و ایران کے حمام تھے. وہاں حمام اس حال جتنا ہوتا ہے، جتنا یہ حال ہے، اتنا بڑا حمام ہوتا ہے. اس کے اندر ہی پورا سسٹم ہوتا ہے. وہاں گرم پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے غسل خانے بنے ہوتے ہیں. اس کے اندر غسل، یہاں ہم حمام کہتے ہیں غسل خانے کو. چھوٹا سا غسل خانہ ہوتا ہے 3-4 فٹ کا. اس میں انسان تعجب کرتا ہے اس میں سجدہ کدھر کرے گا؟ اگر وہ نماز پڑھنا بھی چاہے تو سجدہ کدھر کرے گا؟ اور پھر سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، چونکہ ایک آلودہ جگہ ہوتی ہے یا ایک ناگوار قسم کی جگہ ہوتی ہے، مکروہ جگہ ہوتی ہے حمام. خصوصاً ٹوائلٹ بھی اگر اندر ہی بنا ہوا ہو. اور جب وہاں گئے، قم جا کر حمام دیکھے تو اس وقت ذہن میں بات آئی کہ یہ اصل میں اس حمام کی بات کر رہے تھے، فتوے اس حمام کے بارے میں ہیں. بعض اوقات انسان فضا میں نہیں ہوتا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مطلب میں نے چند دفعہ بیان کیا ہے، خواتین کے سامنے بھی، آپ کے سامنے بھی، مختلف ایام میں. اور وہ یہ کہ معلم اور ماں یہ دونوں ایک طرح سے ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں قابل قدر ہیں. وہ جملہ یہ عرض کیا تھا کہ معلم اور ماں کا خدا نے اس لیے احترام رکھا ہے کہ یوں نہیں کہ یہ سبق پڑھاتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، الفاظ سناتے ہیں، آوازیں سناتے ہیں. در ماں بچے کو اس طرح فیڈر نہیں پلاتی جس طرح بھینس کا دودھ یا نیڈو لے کر اس کو فیڈر بنا کے پلا دیتی ہے. یہ دودھ جو ماں پلاتی ہے اپنا وجود پلاتی ہے، اپنی ہستی پلاتی ہے اس کو. اپنے وجود سے، اپنی کھوک سے اس کو پیدا کرتی ہے، اپنے لہو سے اس کو بناتی ہے، اپنے رحم میں رکھ کر اس کو بناتی ہے. پھر پیدا ہونے کے بعد اپنا وجود اس میں منتقل کرتی ہے دودھ کے ذریعے. جان پلاتی ہے اپنی، اس کو جان پلاتی ہے. دوسری بات معلم کے بارے میں کی تھی کہ معلم بھی شاگرد کو الفاظ و کتاب و اصطلاحات نہیں سناتا. یہ گونگلو دھونے والے اس طرح کرتے ہیں. اصل معلم وہ ہے جو اپنی جان منتقل کرتا ہے شاگرد کے اندر، اپنی ہستی اپنے شاگرد کے اندر منتقل کرتا ہے. وہ حمام والی بات ہو جائے گی. جنہوں نے کالج یونیورسٹی کے ٹیچر پڑھے وہ کہیں گے عجب یہ ہستی ہمارے ٹیچر نے کیسے ہمارے اندر منتقل کی ہے. وہ جو آتا لیٹ تھا، آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پھر کہتا ہے جی یہ رٹا لگاؤ، یہ سناؤ، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے اور موبائل پہ باتیں کرتا رہتا ہے. اس نے کدھر جان پلائی ہمیں وہاں پر؟ وہی حمام والی بات ہو جائے گی. اگر دیکھنے ایسے معلم جو اپنی ہستی اپنے شاگرد میں منتقل کرتے ہیں، امام شہید مطہری کے فرماتے ہیں نا، پارائے تن منبود، پارائے تن منبود. علامہ طباطبائی بھی یہی فرماتے ہیں، پارائے تن منبود، یعنی جان تھا میرا. یا جس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی نفسی، علی میری جان ہے. چونکہ رسول اللہ نے اپنی جان منتقل کی ہے علی میں، اپنی ہستی منتقل کی ہے علی میں. یہ وہ شاگرد ہے، استاد نے، معلم نے جان منتقل کی ہے ان میں. تو یہ نمونے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے بارے میں کہہ رہے تھے. یہ ہیں وہ ماں جو بچے کو بیبی ہاؤس میں جمع کرا کے خود شاپنگ کے لیے چلی جائے. یہ تو بچے کو نہیں ماں منتقل کرا رہی، ہستی نہیں پلا رہی. یہ تو ماں نہیں ہے، یہ والدہ ہے صرف. اس سے بچہ متولد ہوا ہے، نہیں ہے. یہ صرف ایک مادہ ہے. جس طرح جانور سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بھینس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، گائے بکری سے بچہ پیدا ہوتا ہے. خلقت کا ایک نظام ہے مؤنث سے بچہ پیدا ہونا ہے. وہ پیدا ہو کے کیا کرے گا؟ گھاس کھائے. کسائی کو دے دو بچے کو، اسی کیا پرواہ ہے ماں کو. ایسے ہی ہوتا ہے، بھینسوں کے بچے کسائی کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں چرتی رہتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کسائی لے گئے بچہ، کہتے ہیں لے جائیں، میرا کیا ہے اس میں، مجھے تو گھاس کے لیے پیدا کیا گیا ہے.
وہ بعض مائیں ایسے ہیں ان کے بچے کسائی لے جاتے ہیں، 2.5 سال کا بچہ اٹھا کے نا اکیڈمی میں ڈالاتی ہیں جا کر، جو پڑھو تم، وہ تم ماں ہو، 2.5 سال کا بچہ جا کے ادھر حوالے کر رہی ہو، آیا کے حوالے کر رہی ہو، اجنبی لوگوں کے حوالے کر رہی ہو، تو لخت جگر ہے آپ کا، اس کو جگر سے لگا کے رکھو، اس کو اپنی آغوش میں رکھو، اس کو تربیت کرو، جب وقت آئے یم میں ڈالنے کا اس وقت اس کو یم میں ڈالو۔ ابھی اس کو ادھر ڈالاتی ہے، جب اس کو گھر سے نکالنے کا وقت آتا ہے گود میں بٹھا لیتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے گائے کا دودھ پی پی کے بڑا ہوتا ہے۔ وہ معلم ہیں جو اپنی ہستی پلاتے ہیں، واقعاً جس نے دیکھنا ہے معلم کیا ہوتا ہے اس کو وہاں جانا پڑے گا کہ یہ نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں، معلمین کی یہ نسل، جیسا ماؤں کی وہ نسل جو ہستی پلاتی ہیں بچوں کو، وہ نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ آخری مائیں شاید ابھی باقی ہوں گی اس زمانے کی، اور اگلی نسل کی مائیں، ڈیجیٹل مائیں پتہ نہیں کیا ہوں گی جو ابھی بنتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح معلمین کی یہ نسل آخری نسل گزر رہی ہے، نایاب نسل ہے، یہ ابھی بھی کم ہے ان کے اندر، جو اس طرح سے دین خدا و امانت خدا منتقل کرتے ہیں دوسروں کے اندر۔ انسان ان کو دیکھے، ان کے آئینے میں انسان کو انبیاء نظر آتے ہیں، اور ان کے آئینے میں نبیوں کی سیرت نظر آتی ہے۔ ان کے آئینے میں نبی معاوضہ لیا کرتے تھے۔ پہلا بیان نبی کا، یہ نبی اور پیشہ ور میں، پیغمبر اور پیشہ ور میں یہ فرق ہے کہ پیغمبر کا نعرہ کیا ہے اور پیشہ ور کا۔ پیغمبر کا نعرہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری یا ان اجری الا علی رب العالمین، میں اجرت پہ نہیں آیا، مزدور نہیں آیا، اجیر نہیں ہوں تمہارا، اجرت نہیں آیا، مجھے اجیر نہ سمجھو۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اس خدا کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تم اجر دے بھی نہیں سکتے۔ ایک جگہ تبلیغ کے لیے جانا ہوا، وہاں جیسے ہے یہاں ماحول خطیب اہل منبر سے بات کرنے کا، ہم جی مجلس پڑھانا چاہتے ہیں آپ سے، جی پڑھوا لیں آپ، تو فوراً کہنے لگے کہ آپ فیس کتنی لیتے ہیں، ریٹ بتائیں اپنا کتنا ہے۔ میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں پھر آپ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے وہ ریٹ۔ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ پہلے یہ بتائیں مجھے آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، دوسرا یہ بتائیں آپ خریدنا کیا چاہتے ہیں، مجھے خریدنا چاہتے ہیں، میرا علم خریدنا چاہتے ہیں، میری باتیں خریدنا چاہتے ہیں۔ پہلے مشخص کریں گے کہ آپ خریدار ہیں، آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں، پھر میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا اتنا کہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس ہے کتنی، دولت کتنی ہے آپ کے پاس۔ تو معذرت کرنے لگے کہ میں غلطی ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، میں معلوم نہیں تھا، یہاں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب ایسا ہی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ علامہ طباطبائی، یہ معلم قرآن، معلم عرفان، معلم فلسفہ، معلم اسلام ناب، یہ بزرگوار آخری عمر تک اجرت پہ کام نہیں کیا، اور روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس۔ ان کے شاگردان بتاتے ہیں، ہمارے اساتید ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ایک دن اپنے گھر کے باہر چوک پہ کھڑے ہوئے تھے اور منتظر تھے، اپنا داماد ان کے آگے شہید قدوسی آئے، انہوں نے پوچھا کہ آقا کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ 5 تمان چاہیے، 5 تمان۔ 5 تمان یعنی 1 پیسہ، پاکستان کا 1 پیسہ ایران کے 5 تمان ہیں، یا شاید ایران کے 10 تمان بنتے ہیں، پاکستان کا 1 پیسہ کا 1 پیسہ چاہیے، پیسہ، روپیہ نہیں، پیسہ، پیسہ چاہیے۔ کس لیے؟ کھر روٹی نہیں ہے گھر کے اندر، یہاں کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی آشنا نظر آ جائے اس سے قرض لوں۔ تو داماد نے جیب سے 5 تمان نکال کے دیے کہ علامہ دہر گھر میں جا کے روٹی لے کے جائے اور خود بھی کھائے، بیوی کو بھی کھلائے۔
اگر اجیر ہوتا، مزدور ہوتا، یہ وہ ہستی ہے جس نے شہید مطہری بنایا، یہ وہ ہستی ہے جس نے آغا جوادی آملی جیسے شاگرد تربیت کیے، یہ وہ ہستی ہے جس نے استاد مصباح جیسی ہستیاں پیدا کی، یہ وہ استاد ہیں جنہوں نے حسن زادہ آملی جیسے ہستیاں پیدا کی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے شاگردوں نے سیکھا۔ معلم دیکھنا ہے تو وہاں دیکھنا پڑے گا، وہ حمام والا مسئلہ نہ ہو جائے کہ ہمیں احکام حمام پڑھائے جائیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو حمام میں نماز پڑھے گا۔ وہ حمام وہاں پڑھتے ہیں، چونکہ لوگ صبح جاتے ہیں نہانے کے لیے یا جمعے کے لیے یا جب بھی مثلاً، تو وہیں مفصل غسل کرتے ہیں اور اندر ہی جہاں نماز بنی ہوتی ہے مصلے بچھے ہوتے ہیں اسی حمام کے اندر ہی، وہاں کے احکام ہیں وہ، نہ اس غسل خانے کے احکام جس سے ہمارا سروکار ہے، نہ اس معلم کی بات ہو رہی ہے جس سے ہمارا سروکار ہے، علم فروش و وقت چور، اس معلم کی بات ہو رہی ہے جو اپنی ہستی پہ لاتا ہے اور وہ کچھ تیار کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو بنا سکتا ہے، وہ شاگرد بنا سکتا ہے۔ اگر شاگرد کے اندر کوئی رمق ہو، کوئی خاصیت ہو، وہ بنا سکتا ہے کچھ۔ یہ اجرت پہ نہیں ہوتے تھے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ علامہ طباطبائی اگر اپنی کتاب کی اجرت لیتے المیزان کی، خوب دنیا کا امیر ترین انسان ہوتے، چونکہ تاریخ میں بے نظیر تفسیر ہے، یہ ابھی تک بے نظیر ہے، ابھی تک حکومت تفسیر المیزان کی ہے شیعہ و سنی کے اندر، بہت کما سکتے تھے، لیکن اجیر نے کام اتنی تفسیر اجیر لکھ نہیں سکتا، ٹھیکیدار ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، یہ خدا کام لیتا ہے خاص روحوں سے۔ اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس نفس و کس وجود کے اندر رکھنی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں جاگ باقی ہے ابھی، کیوں ضحوک ابھی باقی ہے، کیوں باطل سے لوگ ابھی تک صدیوں سے باطل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ خدا نے سنت حق قائم کی ہے، ان کتمان کرنے والوں کی وجہ سے، تلبیس کرنے والوں کی وجہ سے، اور تحریف، کہ یہ مطلب رہ گیا ہے۔ آج وقت تمام ہے ہمارا، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔